بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا بصيرا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1076 ہے اور آج سورۃ النحل کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 72۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، صدق اللہ العظیم۔ لفظ ترجمہ یوں ہے، واللہ جعل، اور اللہ نے بنائی، لکم تمہارے لیے، من انفسکم ازواجا، تم ہی میں سے بیویاں، وجعل، اور اس نے بنائی، لکم تمہارے لیے، من ازواجکم بنین، تمہاری بیویوں سے بیٹے، وحفدہ اور پوتے، ورزقکم، اور اسی نے تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ نفیس چیزوں سے، افل بالباطل، کیا پھر بھی باطل پر، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ، اور اللہ کی نعمتوں کی، ہم یکفرون، وہ ناشکری کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، تمہیں پاکیزہ چیزیں دی، تو کیا یہ بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اس ایک آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں۔ دوسری بات، تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں۔ تیسری بات، تمہیں اچھی اچھی چیزوں میں سے رزق فراہم کیا ہے۔ چوتھی بات، کیا پھر بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ بزرگان محترم، ازواج اور اولاد، یعنی بیویاں اور بیٹے، اولاد، اللہ تعالیٰ کی یہ 2 بڑی نعمتیں ہیں۔ یعنی بیویاں اور بیٹے اور پوتے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے، دلوں کو سکون میسر آتا ہے، وہ خاندانی پیارا نظام قائم ہوتا ہے جن سے آپسی محبتوں کی دیواریں قائم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اسی کی جنس میں سے اس کے لیے بیویاں عطا فرمائی ہیں، اور بیویوں سے جب اولاد ہوتی ہے تو بیٹوں پوتوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور جس سے نسل انسانی بڑھتی جاتی ہے۔ آدمی جس طرح اپنی بیویوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اسی طرح اپنے بیٹوں اور پوتروں کو دیکھ کر بھی خوش ہوتا ہے۔ گھروں میں بیٹوں کے علاوہ دوسری جنس، مثلا جن وغیرہ میں سے بیویاں عطا کرتا۔ اگر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے انسان کے علاوہ کوئی دوسرے جن سے جوڑے بنا رہا تھا، جنوں میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی بنا دیتا تو کس قدر تکلیف دہ بات ہوتی۔ ایسی صورت میں اختلاط مشکل ہوتا، ایک دوسرے سے لذت حاصل کرنا مشکل ہوتا، ایک دوسرے سے نفع حاصل کرنا مشکل ہوتا، ایک دوسرے سے سکون اور خوشی حاصل کرنا دشوار ہو جاتا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں بیویوں کی پیدائش کا ذکر کیا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 میں بھی جوڑے بنائے جانے کا ذکر کیا گیا، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے مرد و عورت بنا دیے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 میں بھی یہی بات بتائی گئی، جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس کے جوڑے بنا دیے ہیں، اور بیویوں کی پیدائش کو قدرت کی نشانی قرار دیا گیا۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے کہ یہ ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان بیویوں سے سکون حاصل کر سکو اور تمہارے درمیان میں محبت اور مہربانی پیدا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، غور کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو اور باطل پر ایمان لے آتے ہو۔ چھوڑو یہ شرک، حق پر آؤ، توحید کی طرف آؤ، ایک اللہ کو تسلیم کرو، اس کی نعمتوں کی قدر کرو، اس کی نعمتوں کو پہچانو، پھر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ کیوں ناشکری کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی ان تمام نعمتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر اس کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.